نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف علم کی روشنی ہے، درود شریف بد نظری سے بچاؤ ہے، درود شریف غریبوں کی مدد کا وسیلہ ہے، درود شریف سماج میں بھلائی پھیلانے کا ذریعہ ہے، درود شریف قبر کی تنہائی کا مونس ہے، درود شریف زندگی کو سعادت مند بناتا ہے، درود شریف حشر کے دن عزت کا ذریعہ ہے، درود شریف دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے، درود شریف اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، درود شریف ایمان پر خاتمے کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں درود شریف کو حرز جان بنانے کی توفیق دے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سبق نمبر 98 جس میں ائمہ مساجد اور اصلاح معاشرہ اہمیت ضرورت کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ فرد اور معاشرہ باہم لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح فرد معاشرے سے الگ ہو کر ایک بے حقیقت اکائی کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح معاشرہ افراد کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ دوسرے لفظ میں افراد کی مجموعی حیثیت کا نام معاشرہ ہے۔ اس لحاظ سے فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح پر منتج ہوگی، اور فرد کا بگاڑ پورے معاشرے کا بگاڑ کا باعث بنے گا۔ اس لیے اسلام نے فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فرد پر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، تاکہ نماز اس کی جسمانی، اخلاقی، روحانی بیماریوں کی اصلاح کر سکے۔ فرد اور معاشرے کی تعلیمی تربیت کے حوالے سے مسجد کا کردار سب سے اہم اور بنیادی ہے۔ مسجد کو اسلامی سماج کے تمام اداروں پر فوقیت حاصل ہے۔ مسجد فرد اور معاشرے کی تربیت کی پہلی نرسری ہے۔ یہی وجہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کے موقع پر قباء میں عمر بن عوف کے قبیلے پہنچے تو وہاں تب تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک مسجد کی تعمیر عمل میں نہ آئی، جو کہ فرد اور معاشرے کی تعمیر کے لیے اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور قدیم ستون ہے۔ اس عظیم ستون کی تعمیر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو ایک برادرانہ سماجی ڈھانچے میں جوڑنا چاہا، جس میں وہ اس ابھرتی ہوئی تاریخ کے افراد کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر سکیں اور انہیں منظم متحد کر سکیں۔ اس کی تعمیر کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد حصول علم، تربیت کو آسان اور مؤثر بنانا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی اور عظیم جماعت کی تربیت کرنے کی صورت میں عملاً ایسا ہی ہوا۔ مساجد تاریخ دنیا میں روشنی کا مینار ہیں اور وحشتناک صحرا میں زندگی کا سرچشمہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو نفع بخش اور باوقار زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں، انہیں تقوی پاکیزگی اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ جسمانی اور روحانی طہارت کی یہ بنا اس میں داخل نہ ہوں۔ ائمہ مساجد ہمارے معاشرے کا اہم کردار ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے معاشرے کا مقدس ترین ادارہ یعنی مسجد حوالہ کرتے ہیں، اور مسجد دیگر عبادت خانوں کی طرح صرف مذہبی رسوم عبادات ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد کا ایک اسلامی معاشرے میں بہت وسیع کردار ہے، جو صوم و صلاۃ سے بڑھ کر ہماری زندگی کے بہت سے زندہ مسائل سے تعلق رکھتی ہے۔ معاشرے میں مسجد کردار سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک دور میں مسجد نبوی کی سرگرمیوں پر غور کیے جائے تو بہت سے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ مثلا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے معمولات میں دیکھا جائے تو آپ صرف 5 وقتہ امامت کے لیے مسجد نبوی نہیں جاتے تھے،
بلکہ قضاء کی مجالس، تعلیمی سرگرمیاں، سوال جواب کی نشستیں، تزکیے کی مجالس وغیرہ سب کچھ مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس تفصیلی تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزرے ہیں اس کا بیشتر حصہ مسجد نبوی میں انجام دیا گیا ہے۔ یہی مساجد آج ہمارے آس پاس موجود ہیں، بلکہ ہر کچی پکی گلی میں مسجد موجود ہے۔ شہر، قریہ، ملک، آباد و ویران، خشکی تری، جنگل، بیابان، ہر جگہ آپ کو مسجد ملے گی۔ تمام مساجد میں آج بنیادی سہولیات بھی موجود ہیں، مثلا امام، مؤذن، خادم، انتظامیہ، نمازی، اگر تھوڑی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی عالم دین بغیر مسجد کے ملے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسجد آپ کو بغیر امام کے ملے۔ مسجد ایک وسیع ذریعہ ابلاغ۔ اس پہلو کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مساجد ہمارے معاشرے کے لیے ایک میڈیا سیل کا درجہ رکھتی ہے، ایک ایسا میڈیا اور ذریعہ ابلاغ جو اس کے متعلقین تک دین کا پیغام پہنچا سکے۔ قابل غور پہلو ہے کہ ہماری ہر گلی میں مسجد ہونے کے باوجود ہم اس مسجد کے آس پاس رہنے والوں تک دین کا پیغام نہیں پہنچا رہے، اور یہ لوگ مسجد کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہم مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے ان کی دینی ضرورت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا 5 وقتہ مقتدی جب اپنے گھر جاتا ہے اور آج کے مروج ذرائع ابلاغ، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، اخبار وغیرہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس دجالی میڈیا کا نہ ختم ہونے والا جال جو اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے ضروری، غیر ضروری ہر عنوان سے باخبر رکھتا ہے، جس میں علاقہ، شہر، ملک، بین الاقوامی، سیاست، صحت، کاروبار، غرض ہر عنوان کی معلومات فراہم کرتا ہے جو اس گھر بیٹھے نمازی تک بآسانی پہنچ جاتی ہیں، اور وہ انتہائی دلچسپی کے ساتھ اس دجالی میڈیا سے باخبر ہونے کا شوق پورا کرتا ہے۔ اسی طرح میڈیا اس کے ذہن، عادات، گھر اور آس پاس کے ماحول میں جگہ بناتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس نمازی مقتدی کے نظریات، تعلیم، اخلاق، گھر، معاشرت اور معاملات، غرض زندگی کے ہر حصے میں میڈیا کی محنت کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے اتنا قریب رہنے کے باوجود دور کیوں ہوتا جا رہا ہے، اور غیروں سے اجنبیت کا تعلق ہونے کے باوجود ان کی ہر بات میں ہاں ملاتا جا رہا ہے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے مقتدی کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ اگر ہم خلوص دل، محنت کے ساتھ دین کا پیغام اس تک پہنچانا چاہیں تو وہ شخص ہم سے آسانی اور بہت خوبی کے ساتھ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور ہم کچھ عوامل کا ذکر کرتے ہیں جن کے سبب ایک عام محض میڈیا سے کئی گنا زیادہ مساجد سے مستفید ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ آپ کے شہر کراچی میں 10,000 مساجد ہیں، اور ان 10,000 مساجد میں ہر جمعہ تقریباً 100 نمازی کم از کم اندازاً جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر ہفتہ کم از کم 10 لاکھ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ سب کے سب عقیدت، طہارت اور آداب کی حد درجہ رعایت کے ساتھ امام مسجد کے مخاطب بنتے ہیں۔ یہ صرف نماز جمعہ کی مثال ہے، جبکہ روزانہ 5 مرتبہ تقریباً ہر گلی سے کچھ نہ کچھ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، جس میں نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا اس سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان تمام لوگوں کی تعلیمی تربیت کا مضبوط انتظام کریں تاکہ ان تمام نمازیوں کا مسجد آنا جانا ان کے اپنے لیے اور اس معاشرے کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پر خلوص، بھرپور توجہ سے محنت کی جائے تو ان کی ایمانی، اخلاقی، معاشرتی، تجارتی زندگی میں ایک دینی رنگ چھا سکتا ہے۔ 10 نکاتی ایجنڈا۔ اہم مسائل اصلاح معاشرے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس پروگرام کو ذکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ بنیادی باتیں ذکر کی جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مشن پر جانے والا شخص اپنے مشن اور منزل مقصود کی تمام بنیادی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور اس بات کی بھرپور تسلی کرتا ہے کہ میں نے اپنی کوئی تیاری ادھوری نہ چھوڑی ہو۔ ٹھیک اسی طرح چونکہ اہم مساجد کا اصل مقصد مسجد اور اس مسجد کے آس پاس کے ماحول کو صالح ماحول میں بدلنا ہوتا ہے، امام مسجد کردار اس ماحول میں موجود تمام لوگوں کے لیے مثالی بن جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے نمبر 1، امام کا تعلق علاقہ کے لوگوں کے ساتھ صرف مصافحہ کی حد تک نہ ہو، بلکہ ان کے احوال کی بھرپور فکر مندی جیسا رویہ ہو۔ نمبر 2، جنازہ اور نکاح نہ پڑھانا ہو تب بھی شرکت کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، موقع بموقع اپنے مقتدیوں کی دعوت کی جائے جس سے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کا وقار بڑھے۔
نمبر 4، ضرورت مند ساتھیوں کی امداد کی جائے ورنہ کم از کم ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کے تمام کیے جائے۔ نمبر 5، مقتدیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی تعلق رکھا جائے اور مل جل کر بیٹھنے کے تمام کیے جائے۔ اس میں امیر غریب صاحب استطاعت بے روزگار میں امتیاز نہ برتا جائے۔ نمبر 6، جتنا زیادہ ہو سکے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو فروغ دیا جائے ورنہ فرقہ واریت کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ نمبر 7، نوجوانوں کے پوچھے گئے سوالات کو بالکل بھی نظر انداز نہ کیے جائے بلکہ چھوٹے بڑے تمام سوالات کو اہمیت دی جائے، چاہے وہ سوالات کسی بھی حوالے سے ہوں، جن میں خاص کر موجودہ میڈیائی فتنے شامل ہیں، جن کو دیکھ کر ان نوجوانوں کے ذہنوں میں دین، ایمان، توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کا اگر بروقت تسلی بخش جواب نہ دیا گیا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ نمبر 8، نوجوانوں کو ان مسائل میں ائمہ مساجد رہنمائی نہیں کریں گے تو وہ اپنے مسائل و اشکالات کو بلا بیٹھنے والے نہیں، بلکہ وہ انہی مسائل کے ساتھ جب مختلف تجدد پسند یا گمراہ فکر کے عامل لوگوں تک پہنچتے ہیں تو وہ انہیں اپنے طور پر ان مسائل کا حل پیش کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ علماء اور تمام تر روایتی فکر سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، ائمہ مساجد اس بات کے حریص ہوں کہ ان کی وجود سے علاقہ کے لوگوں کو جتنا زیادہ دینی فائدہ ہو سکے ہوتا رہے۔ نمبر 10، جو بھی بات کہی جائے وہ لوگوں کی ذہنی سطح، ماحول، ضروریات کے اعتبار سے کہی جائے۔ مقاصد بعثت، ایک بہترین لائحہ عمل ائمہ مساجد چونکہ علماء ہیں اور علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی تمام ائمہ کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے اور ان کی زندگی کا جو مشن تھا وہ قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلے گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کا مقصد تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ بیان کیا گیا ہے، جس کی توضیح کی آسان صورت یہ ہے۔ نمبر 1، تلاوت، تجوید، ناظرہ اور حفظ قرآن۔ نمبر 2، تعلیم کتاب، قرآن کی تفسیر۔ نمبر 3، تعلیم حکمت، حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 4، تزکیہ، اخلاقیات اور تربیت نظام۔ یہی 4 کام دراصل ائمہ مساجد کی اصل ذمہ داری ہیں۔ یہ قرآن کریم کا تیار کردہ بہترین لائحہ عمل ہے جس پر محنت کر کے ائمہ مساجد آس پاس کے ماحول میں موجود ہر فرد کی دینی ضرورت پوری کر سکتی ہیں۔ نیز ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقتدی کے دل میں مذکورہ امور کی اہمیت کا بیج بونے میں کامیاب ثابت ہوں۔ یہ بات ذہن و قلب میں راسخ کی جائے کہ ہماری تمام ضرورتوں میں دین سیکھنا اور سیکھے ہوئے دین کو اپنے ماحول میں سرا نافذ کرنا کہ دین زندگی میں فقط اقوال کی حد تک نہ ہو بلکہ افعال و اعمال میں دین کی روشنی چھا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو قابلیت کی بہت سی ڈگریاں جمع کرنے کے باوجود قرآن کریم کی نظر میں ہم پر گمراہی کی مہر لگی رہے گی۔ جیسا کہ سورۃ جمعہ میں مقاصد بعثت ذکر کرنے کے بعد فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلے گمراہی میں تھے۔ مسجد ایک بہترین میدان عمل، الغرض اس طریقے سے ائمہ مساجد کے لیے کام کرنے کا ایک بہترین فورم تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت ائمہ کے پاس امت کی تعلیم تربیت کے لیے ایک بہترین میدان میسر ہے جس میں نمبر 1، مسجد کی صورت میں ایک منظم ادارہ، نمبر 2، ائمہ فضلائے مدارس کی صورت میں قابل اساتذہ، نمبر 3، نمازیں کی صورت میں طلباء، نمبر 4، 5 وقتہ نمازوں کی صورت میں اوقات تعلیم، نمبر 5، قرآن حدیث کی صورت میں ایک بہترین نصاب تعلیم کی سہولیات موجود ہیں۔ ضرورت صرف متحرک اور فکر مند ہونے کی ہے جس کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی اصلاح معاشرے کی صورت میں نظر آئے گا۔ اب قرآن کریم کے ذکر کردہ اصلاح عمل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تلاوت، نمبر 2، تعلیم کتاب، نمبر 3، تعلیم حکمت، نمبر 4، تزکیہ۔ نمبر 1، تلاوت۔ ائمہ مساجد سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ ان کے مقتدی قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کو بہت شوق محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے مستقل معمول کا عادی بنایا جائے تاکہ اسے بلا ناغہ معمول بنا لیں۔
جس کے نتیجے میں ان کے گھر، دفتر، دکان، مسجد، ہر جگہ تلاوت قرآن کریم کی گونج عام ہو جائے۔ تجوید و نازع قرآن، اگر قرآن کریم نہیں پڑھا تو تجوید سیکھنے کے لیے ان کو تیار کیے جائے۔ تجوید قرآن ایک بہت مشکل عنوان ہے، لیکن حقیقت میں بہت آسان، معمولی محنت کے ساتھ ہاتھ آنے والا فن ہے۔ مقتدیوں کو سہولت دی جائے یا فجر سے عشاء تک کسی بھی نماز کے بعد اپنی سہولت دیکھ کر کوئی بھی وقت متعین کر لیں اور روزانہ صرف 20 منٹ نکال کر تجوید کے بنیادی قواعد سیکھ لیں۔ اس کام کے لیے قرہ حضرات کی خدمات لی جا سکتی ہیں، اور جب ان کی تجوید درست ہو جائے تو کلمہ، نماز، تسبیحات، آیت الکرسی، دعائے قنوت اور دعائیں وغیرہ سکھائی جائیں۔ ان بنیادی امور کے سکھانے میں بالکل بھی دیر نہ کی جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دروس میں مستقل حاضر مقتدی سے جب اس کا کلمہ سنا جاتا ہے تو وہ بھی درست نہیں ہوتا، جبکہ اسے واقعات مسائل کی بڑی تفصیلات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم ناظرہ پڑھایا جائے، اور ہو سکے تو فضائل کی مختلف صورتیں مثلا یاسین، سورہ رحمان، سورہ کاف اور عامہ پارہ وغیرہ حفظ کرایا جائے۔ اس طرح ایک عام شخص کا دینیات قرآن کریم کی بنیاد کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، تعلیم کتاب۔ تعلیم کتاب دراصل قرآنی اسلام ہے، اس وسیع تعلیم کا نام ہے جس میں قرآن کریم کے پیغام کا ذکر آتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ قرآن کریم کے پیغام سے کوسوں دور ہو چکی ہے، نہ قرآن کے الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہے اور نہ ہی اس کے معانی کی ضرورت کا ادراک۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ محنت ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح ان الفاظ کے معانی مفاہیم جن میں رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، اس محنت کی بھی اتنی ضرورت ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ امت کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ان مختلف گمراہ متجدد دین کو ہے جو امت کو اسی قرآن کے نام پر اپنی تاریخ و ملت سے کاٹنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عام شخص کو اپنے مخصوص فریبی انداز میں اسلامی تہذیب و تمدن سے متنفر اور غیروں کے طرز فکر سے قریب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مسجد نبوی کے طرز پر ان تمام سرگرمیوں پر مشتمل چند مسجدوں کا قیام عمل میں آ جائے تو دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے اس کی افادیت و اہمیت کو دیکھ سکے گی۔ سنت نبویہ کے اجراء کے اس عظیم الشان کام سے نہ صرف امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ ہو سکے گی، بلکہ صدقہ جاریہ کے ایک ایسے سلسلہ کا آغاز ہوگا جس سے ساری انسانیت مستفید ہو سکے گی، اور رب جلیل قدر کے ہاں بے پناہ اجر ثواب کی مستحق بھی۔ ساتھ ہی ہم اسلام کو ایک نظام رحمت معدت کی عملی شہادت کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نافرمانوں کو ہدایت دے اور مساجد کو مرکز بنانے، ہمیں درد مند، اثار کیش، بلند فہم، نگاہ علماء کی رہنمائی نصیب فرمائے جو ہمیں متحد متفق کر کے اقوام عالم کی صف میں باوقار مقام دلا سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب بلا تفریق مسلک اس کی رسی کو تھام لیں اور یکجان ہو کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا پر اشکارا کر سکیں۔ سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 98 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔